أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سورۃ العنکبوت کی ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے مختلف اقوام عالم کا تذکرہ کیا ہے. پچھلے آیات میں کچھ سرکشوں کا نام لے کر بھی اللہ رب العزت نے فردن تذکرہ کیا ہے، اور اب اس آیت میں 4-5 اقوام کا اکٹھا ہی تذکرہ کر دیا کہ کسی کو زمین میں دنسا دیا گیا، کسی کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور کسی کے اوپر ان پر زوردار آندھی 7-8 دن چلتی رہی. گردنیں جو تھی، دھڑ جو تھے وہ الگ ہو جاتے تھے جسم سے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے چیخ کا عذاب کے، چیخ کے ذریعے ان کی تباہی ہوئی. یہ سب کچھ کیوں کر ہوا؟ اس لیے کہ وہ برے اعمال کا ارتکاب کرتے تھے. اللہ رب العزت کی نافرمانی اور بغاوت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ شیطان کے اشاروں پر چلتے تھے. رب رحمان کی سنتے نہ تھے، اس کی مانتے نہ تھے، اور اعلان اللہ رب العزت کے بارے میں جو کلمات جو اس کی شان ہے وہ دوسروں کو بولے جاتے تھے. دوسروں کو اپنا معبود، دوسروں کو اپنا خیر خواہ، دوسروں کو اپنا کارساز سمجھا جاتا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت ہوئی ہے، اور یہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں کے اوپر. اللہ رب العزت اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کی اگر کوئی عبادت نہ کرے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا سارے اس کی عبادت کرنے لگ جائیں تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اس کی شان پہلے بلند ہے، بلند رہے گی. وہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، جو کرے گا بہتری کا سامان وہ اپنے لیے ہی کرے گا، جو غلط راستے پر چلے گا وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرے گا اور ذلیل و خوار ہو جائے گا. فَكُلًّا پھر ہر ایک کو اخذنا ہم نے پکڑا، بذنبہ اس کے گناہوں کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ چنانچہ کوئی تو ان میں سے، من وہ ہے کہ ارسلنا ہم نے بھیجی، علیہ اس پر حاصبا پتھر برسانے والی آندھی. فرمایا ان کے گناہوں کی عوض ان کو پکڑ لیا کسی پر ہم نے. جی ٹھیک ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور کوئی ان میں سے وہ ہے کہ پکڑا اسے چیخ نے. وَمِنْهُمْ اور کوئی ان میں سے من خسفنا وہ ہے کہ ہم نے دنسا دیا بھی اسی الارض زمین میں. وَمِنْهُمْ اور کوئی ان میں سے من اغرقنا وہ ہے کہ ہم نے اسے غرق کر دیا. یہ فرعون اس کے حواریوں کو اللہ رب العزت نے کیسے غرق کیا، ان کی تباہی ہوئی. اسی دریا سے، اسی پانی سے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستے بنا دیے اور کامیابی سے ہمکنار کیا. وما کان اللہ اور نہیں تھا اللہ رب العزت لیظلمہم کہ وہ ظلم کرتا ان پر. اللہ رب العزت کوئی ان لوگوں پر ظلم نہیں کر رہا، یا اللہ رب العزت کو ان لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے،
یہ وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ رب العزت کے نافرمان تھے، وگرنہ اللہ رب العزت تو بڑی محبت کرتا ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے۔ ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسم اپنے ہی جانوں پر، اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون ظلم کرتے، وما علیہ الا البلاغ۔